اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں غفور مداوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے جس موضوع کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام عید کے بعد ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف شروع کرنے والی ہے، اور یہ خبر اب کنفرم ہو گئی ہے جمعیت علماء اسلام کے ذرائع کے حوالے سے بھی، اور میڈیا میں یہ خبر آ گئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام عید کے بعد ایک بڑی تحریک کا آغاز کرے گی۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ JUI کس صوبے سے اس تحریک کا آغاز کرے گی اور عید کے بعد کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ گزشتہ کل ایک میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کے وفد کی اور جمعیت علماء اسلام کے میں جو رہنماؤں کے درمیان، جس میں سرفرست مولانا عبدالغفور حیدری تھے، تو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کے درمیان گفت و شنید ہوئی اور وہ مذاکرات کامیاب ہوئے اور ایک طرح کا اتحاد قائم ہوا ہے۔ اس کو لے کر میڈیا ایک غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اس خبر کو، اور غلط پرسپشن عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو اس کی وضاحت کروں گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام عید کے بعد ایک بڑی تحریک حکومت کے خلاف چلائے گی۔ اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو گزشتہ دنوں لاہور میں جو مجلس عمومی کا اجلاس ہوا تھا، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے میں بتایا تھا، تاہم ابھی 2 مجلس عمومی کے اجلاس باقی ہیں۔ عید کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو بلوچستان کی مجلس عمومی کا اجلاس ہے وہ ہونا ہے، اور ساتھ ہی پشین میں مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ وہیں سے ہی تحریک کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کے بعد KPK میں جلسہ کرنا ہے، پھر اصل تحریک جو لانگ مارچ کی صورت میں ہوگی اس کا آغاز سندھ سے کیا جائے گا، اور یہ تحریک بہت مضبوط تحریک ہوگی۔ بڑی عوامی طاقت سے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئیں گے، اور یہ بات یہ ہے کہ 2019 میں جو دھرنا دیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس ٹائم بہت پریشر بڑھ گیا تھا حکومت کے اوپر، اور حکومت کے پاؤں جو ہے نا کانپ رہے تھے، ٹانکیں کانپ رہی تھیں، لیکن جو ہے نا جو بلاول بھٹو کے مطابق کانپیں ٹانک رہی تھیں، تو وہ حالات بہت خراب ہو چکے تھے اس ٹائم جنرل باجوہ نے مداخلت کر کے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر کے مولانا فضل الرحمان کو یہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے حکومت بچ گئی تھی۔ اس بار جو ہے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آتے ہیں اور لانگ مارچ تحریک چلاتے ہیں، تو اس بار زیادہ مضبوط تحریک مولانا فضل الرحمان کی ہوگی، چونکہ الیکشن کے جو نتائج آئے ہیں وہ بالکل سلیکشن ہوئی ہے، اور جو رزلٹ آئے ہیں، جو پارٹیاں جیتی ہیں وہ بھی دھاندلی سے جتوایا گیا ان کو، اور جو ہاری ہیں وہ بھی دھاندلی سے ہاری ہیں۔ لہٰذا یہ پک اینڈ چوز کر کے ایک پارلیمنٹ بنائی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے پوری قوم کے اندر بہت خدشات پائے جاتے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ تاثر غالب ہے کہ یہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے۔ لہٰذا یہ فوراً جو تحریک چلے گی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ کامیابی کا شگون ثابت ہوگی۔ اب اس حوالے سے میڈیا میں جو تاثر دیا جا رہا ہے، گزشتہ کل جو ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ JUI کے وفد کی، اس سے یہ خبر بیان کرنا شروع کر دی ہے میڈیا والوں نے، اور آج PTV پر یہ پروگرام چل رہا تھا، اور کل سے یہ بات شروع ہو گئی کہ دیکھو جی JUI نے جو ہے نا وہ جو اعلان کیا تھا غصے کا اور تحریک چلانے کا، وہ اب ختم ہو گیا جی، وہ پیچ اپ ہو گیا ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ دوبارہ حکومت میں آ جائیں گے، ایسے کوئی ابھی امکانات اب نہیں ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے۔ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میڈیا اس نظام کا محافظ ہے، اس نظام کا وہ پرچار کرتا ہے۔ یہ باطل نظام جو مسلط کیا گیا ملک قوم کے اوپر 70 سال سے مسلط ہے، اس نظام کو بچانے کے لیے جہاں پر ادارے ہوتے ہیں، جہاں پر حکومتیں ہوتی ہیں، وہاں پر میڈیا کہتے ہیں واچ ڈاگ کیا ہوتا ہے، وہ اس نظام کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ لوگ پن پوائنٹ کرتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے، اور اس نظام کو بچانا ہو تو باقاعدہ تعویلیں کی جاتی ہیں کہ دیکھو جی اب حکومت بن گئی ہے، ملک کو بچایا جائے، سب مل جائے، تحریک سے نقصان پہنچے گا احتجاج نہ کیا جائے۔ یہ سب باتیں اس نظام کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں، اس نظام سے ہی ان کی روٹی روزی لگی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے میڈیا میں یہ بات چلانی شروع کر دی ہے کہ دیکھو جی فضل الرحمان صاحب اب کوئی تحریک نہیں چلائیں گے، دیکھیں اب وہ حالات ٹھنڈے ہو گئے ہیں جی، ملاقاتیں ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ،
حالانکہ یہ ملاقات صرف سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اوبیسلی جو جمعیت الاسلام کی بلوچستان میں سیٹیں ہیں وہاں کے سینیٹر بننے ہیں، اور اس لحاظ سے کچھ تعاون کی اپیل کی ہے پیپلز پارٹی سے، تو وہ ایگریمنٹ کا ہو گیا ہے. لیکن یہ صرف الیکشن کی حد تک ہے. اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کا حصہ بنے گی یا وہ اس الیکشن کو تسلیم کرے گی. یہ میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ میری بات نوٹ کر لیں. یہ جو میڈیا آپ کو بیان کر رہا ہے، میڈیا اس نظام کو بچانے کے لگا ہوا ہے، اور یہ وہ چاہ رہا ہے کہ تاکہ قوم مطمئن ہو جائے. اور جس دن قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نظام باطل ہے، اسی کی وجہ سے ہماری ذلت و خواری ہے، اس ٹائم سے یہ جب قوم جاگے گی تو جو ہے نظام تبدیل ہوگا، تو آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے. محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ یہ ہوا ہے، آپ اس میں پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی، نون لیگ بھی آن بورڈ تھی، ایم کیو بھی آن بورڈ تھی، اور تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہے. یہ جو الیکشن اسمبلیاں بنی ہیں، کے پی کے ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، مرکز ہے. یہ جو پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم دھاندلی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، وہ اس دھاندلی کو ایک ٹول یوز کر رہی ہے. جو سیٹ اپ بنا ہے ان سب پارٹیوں کے اشتراک سے بنا ہے، اور اس میں ایک مشترکہ بات ان کے درمیان تھی زرداری کے ساتھ، آصف زرداری، شہباز شریف اور پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو کے پی کے سے زیرو کرنا. اب کیا یہ جماعتیں کر سکتی تھیں؟ نہیں. یہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو اس نظام کو کنٹرول کرنے والے ہیں، جو اس نظام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو مورے آگے. لہٰذا بہت ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد تحریک چلے گی، اور میڈیا میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ بالکل غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں. اور صرف وہ یہ ہمیشہ وتیرہ رہا میڈیا کا کہ جمعیت علماء اسلام اور ان کے قائد مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہمیشہ یہ میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہے، تاکہ قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ دیکھو یہ سیاست ہو رہی ہے جی، یہ کوئی نظری کی سیاست نہیں ہے، تاکہ قوم کنفیوز رہے اور وہ دوبارہ اسی نظام پر مطمئن ہو جائے. اور یہ ہوتا رہا. آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر بات 2008 کے الیکشن ہوئے، پیپلز پارٹی کے لوگ بڑھ گئے، 13 میں جو ہے نا ڈیوائڈ ہوگی قوم پی ٹی آئی نون لیگ کے درمیان، 18 میں پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی. اب دوبارہ 24 میں یہ چکر ہے. اب قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ملک کی ترقی چاہتے ہیں، تو وہ نظام کی تبدیلی سے ہوگا. اور یہ نظام جس کے تحت آپ جو جس جماعتوں کے پیچھے قربانیاں دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پوسٹر لگاتے ہیں، امیدیں لگا بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا زرداری ہو، یہ لوگ اس نظام کا حصہ ہیں. لہٰذا آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے اگر آپ امید لگا کے بیٹھیں گے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہوگی. شکریہ.